بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمحہ چہارم کے کتاب النکاح میں کتاب النکاح کے لواحقات یا ملحقات ہم پڑھ رہے ہیں۔ اولاد کی بحث ختم ہو چکی، کن لوگوں کے خرچے ایک بندے پر دینا واجب ہیں، تو ہم نے کہا تھا کہ ایک تو بیوی تھی جس کے بارے میں نفقہ کی کیفیت مقدار کی بحث گزر چکی، اور اسی طریقے سے رہائش کپڑوں کی بھی بحث گزر چکی، لیکن پھر بھی اس درس کی پہلی سلائیڈ وہی بیوی کے متعلق ہے جس کو یہاں ہم نے عنوان میں نہیں رکھا۔ وہ یہ تھا کہ جو رہائش بیوی کو دینی ہے، کیا گھر کی مالکن بنائیں، گھر خرید کر اسے دیں، یا کرائے کا گھر بھی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ کسی بھائی یار دوست کو ہم کہیں یار تمہارا گھر تو رہائش کے لیے ہمیں دے دو بغیر کرائے کے، کہتے ہیں اصل اس کو گھر کی منفعت دینی ہے، خود گھر دینا ضروری نہیں۔ اسی طریقے سے اس کو جو کھانے پینے اور لباس وغیرہ کے اشیاء دیے جاتے ہیں اس میں بھی اس کے لیے تصرف کرنا مباح ہے، لیکن وہ اس کی ملکیت نہیں ہے، وہ بیچنا چاہے کسی کو گفٹ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی ہے۔ خیر، یہ تو زوجہ کی بحث ختم ہو گئی۔ پھر آج کے ان سلائیڈوں میں یہ جو سامنے آپ کے موضوع لکھا ہوا ہے کہ انسان پر واجب ہے کہ رشتہ داری کی وجہ سے بھی کچھ لوگوں کو خرچہ دے۔ وہ کون ہے؟ اپنے ماں باپ ہیں اور جو ہے کیا ہے وہ اپنی اولاد ہے۔ اچھا، تو ان کو تو خرچہ دینا واجب ہے۔ دوسرے رشتہ دار بھائی بہن خالہ ماموں چچا، ان کو خرچہ دینا فرماتے ان کو خرچہ دینا مستحب ہے، یعنی ثواب ہے اگر خرچہ دے گا تو یہ بحث ہے، انشاءاللہ ہم مزید اس کی عبارت میں پڑھیں گے۔ لے ان المعتبر من المسکن، کہ بھائی وہ چیز جو بیوی کو رہائش والی جگہ دینی ہے، مستر جو ہے کیا ہے وہ جناب یہ ظرف مکان ہے، ٹھیک ہے، وہ الامتاع، وہ عورت کو امتاع دینا ہے۔ امتاع کا ترجمہ کیا ہے؟ یعنی اس کو منفعت کا مالک بنانا ہے کہ اس عین کی منفعت تمہارے حوالے اتفاقاً، اس پر تمام علماء کرام کا اتفاق ہے۔ وَمِنَ الْمَعُونَةِ، اچھا، اور بیوی کو کون سا خرچہ دینا ہے؟ فرماتے ہیں التملیک فی صبیحۃ کل یوم۔ میں نے اشتباہاً کہا تھا کہ تصرف کرنا مباح ہے، لیکن اشتباہ ہو گیا۔ کہتے ہیں ہر روز صبح کو اٹھ کے عورت کو مالک بنا دے، ٹھیک ہے، ایک دن کے خرچے کا، لا ازید، اس سے زیادہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ خرچہ بھی اس وقت دیں گے جب بشرط بقائہا، یہ عورت اپنی اس تمکین والی شرط پر باقی ہو، ممکنتاً، یہ عورت اپنے آپ کو آمادہ رکھے، الی آخر ہی، تمکین کی جو بحث پوری کی پوری گزر چکی۔ فلو نشزت، یہ الی آخر ہی کی ضمیر پلٹیں الی آخر نہار، فلو نشزت، یہ اگر عورت جو ہے کہ وہ نافرمان ہو جاتی، فی اسنائہی، دن کے بیچ میں، استحقت بنسبت، تو یہ خرچہ پورے دن کا نہیں لے سکتی بنسبت، یعنی اگر آدھا دن فرمان بردار ہے آدھا دن فرمان بردار نہیں ہے تو خرچہ بھی آدھے دن کا لے گی۔ وہ فی الکسوت، اچھا، باقی یہ جو عورتوں کو کپڑے دینے ہیں، قولان، اس میں دو قول ہیں، اجودہما، ان دو قول میں سے جو زیادہ اچھا قول ہے وہ یہ ہے انہا امتاعن، کسوت میں بھی آپ عورت کو کپڑوں کا مالک نہیں بنائیں بلکہ کپڑوں کے استعمال کرنے کی اجازت دے دیں۔ ولیس لہا، بس بیوی کو حق نہیں ہے بیعھا، ان کپڑوں کو بیچے، ولا تصرف فیہا، اور ان کپڑوں میں کوئی اور تصرف کرے۔ اور تصرف کیا ہے؟ مثلا غصہ آ گیا، اپنے کپڑے کو جو پوچا بنا لیا، غصہ آ گیا اپنے کپڑے کو کاٹ کر، مثلا کسی علاقے میں پھٹے ہوئے کپڑوں سے بھی کچھ جناب کمبل ٹائپ کی چیز بناتے ہیں جس کو سندھی میں ہم رلی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس قسم کا اس کو کوئی حق نہیں ہے، بغیر لبس من انواع تصرفات، پہننے کے علاوہ جتنے تصرفات ہیں وہ عورت نہیں کر سکتی ہے۔ ولا لبسها زیادۃ علی المعتاد، اور عورت کو حق نہیں ہے کہ ان کپڑوں کو عادت سے زیادہ پہنے، کیفیتاً و کمیتاً، کیفیتاً اور کمیتاً کا مطلب کیا ہے کہ جناب اس کے جو شادی اور جشنوں کے کپڑے وہ عام گھر میں نہ پہنے، وہ کمیتاً، مثلا اس کو ایک شلوار قمیص ایک ہی ٹائم پہ پہنی، وہ دو ڈبل کر کے پہنتی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔
فَإِنْ فَعَلَتْ اگر اس عورت نے اس قسم کا کام کیا تو پھر کیا ہوگا؟ فَأَبْلَتْهَا اس نے پھر ان کپڑوں کو پرانا کر دیا، پھاڑ دیا مدت سے پہلے، الَّتِي تُبْلَى فِيهَا وہ مدت کے جس میں یہ پرانے ہوتے تھے، عام طور پر 1 سال کپڑا چلتا ہے، لم یجب واجب نہیں ہے شوہر پر ابدالوہا کہ ان کپڑوں کے بدلے میں پھر کوئی اور کپڑے لے آئے، وَقَدَا لَوْ أَبْقَتْهَا زِيَادَةً عَلَى الْمُدَّةِ اور اسی طریقے سے اگر ایک عورت ایسی ہے جو بہت احتیاط کرنے والی ہے، 1 سال والے کپڑوں کو 2 سال 3 سال تک چلاتی ہے، تو کیا ہر سال شوہر کے لیے کپڑے دینا واجب ہے؟ نہیں، واجب نہیں ہے کیونکہ کپڑے موجود ہیں۔ وَلَهُ إِبْدَالُهَا بِغَيْرِهَا مُطْلَقًا اور شوہر کو حق ہے کہ بیوی کے کپڑوں کو تبدیل کر دے کچھ اور کپڑوں میں، مطلقاً۔ مطلقاً کا مطلب کیا ہے؟ چاہے اس نے وہ اتنی مدت پہنے ہیں یا نہیں پہنے ہیں، وہ تحصیل ہوا اور شوہر کو حق ہے کہ کپڑے حاصل کرے، بالإعارت کہیں سے ادھار کے طور پر لے آئے، والاستیجار کہیں اگر جو کرائے کے کپڑے ملتے ہیں وہ لے آئے، ٹھیک ہے، وغیرہما یا اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اگر ہے تو وہ کپڑے بھی لا کر بیوی کو دے سکتا ہے۔ ولو طلقها اگر اس مرد نے بیوی کو طلاق دے دی، او ماتت یا عورت مر گئی، او مات یا شوہر مر گیا، او نشزت یا عورت جو ہے کہ نافرمان ہو گئی، تو استحق اب ان صورت میں شوہر حقدار ہے ما یجدہ ان چیزوں کو جو پاتا ہے منا ان کپڑوں میں سے، مطلقاً۔ مطلقاً کا مطلب کیا ہے کہ جناب چاہے عورت نے ان کو استعمال کیا ہے یا استعمال نہیں کیا۔ البتہ ایک بات آپ کی بھی ذہن میں ہو، استحق اس صورت میں جب خود نہ مرے، اگر مر گیا تو پھر وہ کہاں کا مستحق ہوگا؟ الا ان کا ہم کہیں کہ اس کے وارث مستحق ہوں گے۔ وما تحتاج الیہ من الفرش اور وہ چیزیں جن کی طرف عورت محتاج، مثلا کیا ہے جناب کسی جو ہے کارپیٹ کی ضرورت ہے، اس کو قالین کی ضرورت ہے، والآلات یا اس کو جو کہیں ٹیبل کی ضرورت ہے، کوئی کرسی کی ضرورت ہے، کوئی حکم الکسوت یہ بھی کپڑوں والے حکم میں ہیں، یعنی شوہر جب تبدیل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، عورت ان کو بیچ نہیں سکتی، عورت ان کو کسی کو تحفہ نہیں دے سکتی۔ الحمدللہ بیوی کے نان نفقے والی بات پوری ہو گئی۔ اب ہم چلتے ہیں وہ نان نفقہ جو رشتہ داری کی وجہ سے دینا واجب، القرابۃ البعضیہ، جناب قرابت بعضیہ جو کہ ہم پہلے پڑھ چکے کہ قرابت بعضیہ کا کیا مطلب ہے، دون مطلق نسبہ، صرف کسی بندے کا ایک کی طرف منسوب ہونا کہ جی یہ اس کا رشتہ دار ہے، اس کا نان نفقہ دینا واجب نہیں۔ رشتہ داری میں کیا رشتہ لگتا ہے، وہ ایسا رشتہ ہو جس میں میراث وغیرہ کا بھی مسئلہ ہو تو اس کو خرچہ دیں گے۔ وَتَجِبُ النَّفَقَةُ واجب ہے خرچہ دینا علی الابوین ماں باپ کو، فصاعداً یا ماں باپ سے آگے، آگے کا مطلب کیا، وہم آباء الاب باپ کا باپ یعنی میرا دادا، پھر میرے باپ کا دادا اگر ایسا کوئی خوش نصیب ہے تو ان کو خرچہ دینا واجب ہے۔ وہ امہات الاب اور بابا کی جو مائیں ہیں جو میری دادی ہیں ان کو بھی خرچہ دینا واجب ہے، بابا کی دادی کو بھی خرچہ دینا واجب ہے، بھائی الو جتنا یہ سلسلہ اوپر چلا جائے۔ وہ آباء الام، اچھا یہ تو ددیال کی آپ نے بات کی، ننیال میں کہتے ہیں جی ہاں والدہ کے باپ کو یعنی نانا کو بھی خرچہ دینا واجب ہے، ٹھیک ہے، وہ امہاتہا اور ماں کی ماں یعنی نانی کو بھی خرچہ دینا واجب ہے، وہ ان الو جتنے اوپر چلے جائیں، میرا نانا، اماں کا نانا، نانے کا نانا، ان سب کو خرچہ دینا واجب ہے۔ والاولاد اور اولاد کو بھی جناب خرچہ دینا واجب ہے، فنازلن پھر جتنی بھی اولاد نیچے چلی جائے، یعنی کیا، بیٹے کو خرچہ دینا واجب ہے، بیٹے کی اولاد پوتا اس کو خرچہ دینا واجب ہے، بیٹی کو خرچہ دینا واجب ہے، بیٹی کی اولاد نواسوں کو بھی خرچہ دینا واجب ہے۔ فرماتے ہیں ذکورن کانو ام اناسن، چاہے یہ اولاد مذکر ہوں چاہے مونس ان کو خرچہ دینا واجب ہے۔ لابن المنفق خرچے دینے والے کے بیٹے کی اولاد یعنی پوتے، ام لبنت المنفق یا خرچے دینے والے کی بیٹی کی اولاد ہو ان سب کو دینا ہے۔ وتستحب واجب نفقے کی بات ختم، فرماتے ہیں مستحب ہے نفقہ دینا باقی الاقارب دوسرے رشتہ داروں کو، کون سے، من الاخوت بھائیوں کو، والاخوات بہنوں کو، واولادہم بھتیجوں کو بھانجوں کو، والاعمام چچا پھپھو کو، والاخوال ماموں خالہ کو،
ذکورن و اناسن، چاہے وہ مذکر ہوں چاہے وہ مؤنث ہوں، و اولادہم، اور ان کی اولاد کو، یعنی چچا کے بیٹے کو، خالہ کے بیٹے کو، خالہ کی بیٹی کو، سب کو دینا واجب ہے۔ وَيَتَأَكَّدُ الاستحباب، اور اس خرچے دینے کے استحباب والی بات میں مزید تاکید ہوتی ہے، فی الوارث منہم، ان لوگوں میں سے جو وارث بنیں گے، کس کے جناب؟ میرے، ان کو خرچہ دینا جو ہے کیا ہے وہ زیادہ تاکید ہے، فی اصح القولین، دو قول میں سے اصح قول یہی ہے۔ اور کہا گیا ہے کیا کہ تجب نفقت علی الوارث، بھائی وارث جو بنے گا اس کو نفقہ دیں گے، لقولہ تعالی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے وعلی الوارث مثل ذالک، اور وارث پر ضروری ہے مثل ذالک، اس قسم کا کام، کیا مطلب؟ یعنی خرچہ دینا اس کو واجب ہے، بعد قولہ تعالی۔ یہ کہاں سے آپ کو پتہ چلا کہ وارثوں کو خرچہ دینا ہے؟ کہتے ہیں جو بعد میں ہم آیت ابھی بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ قرآن میں پہلے ہے، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بھائی جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو رزق بھی دینا ہے، اس کو کپڑے بھی دینا ہے۔ وَإِذَا وَجَبَ عَلَى الْوَارِثِ، اور جب وہ وارث کو خرچہ دینا واجب ہے، وَالْعِلَّةُ هِيَ الْإِرْث، کیوں خرچہ دینا واجب ہے؟ اس کی علت کہتے ہیں کہ ارث ہے، تو پھر ثبت من الطرفین، یعنی اگر میں اپنے وارث کو دوں گا تو اگر میرے پاس نہیں تو میرا وارث مجھے خرچہ دے گا، کیوں؟ لتساویہما، وارث اور مورث دونوں مساوی ہیں، فی ہے جناب ارث میں، ولا فرق فی المنفق، یہ جو خرچہ دے رہا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، بین الذکر والانثی، کہ یہ خرچے دینے والا جو ہے کیا ہے، یہ مرد ہو یا عورت ہو، ولا بین الصغیر والکبیر، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کیوں؟ عملاً بالعموم، عمل کرتے ہوئے جناب کس پر؟ عموم پر۔ وہ عموم کیا تھا کہ نفقے والا دلیل جو ہے کہ عام ان تمام شکوں کو شامل ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّمَا يَجِبُ الْإِنفاق، بے تحقیق واجب ہے خرچہ دینا، کس کو؟ علی الفقیر، فقیر کو، چاہے رشتہ دار ہو یا نہ ہو، العاجز عن التکسب، جو بیچارہ کمانے سے جو ہے کیا ہے لاچار ہے، کما نہیں سکتا، فلو کان مالکن معونت سنت، اگر کوئی فقیر ہے لیکن وہ 1 سال کا خرچہ رکھتا ہے، او قادرن علی تحصیلہ، یا 1 سال کا خرچہ موجود نہیں ہے لیکن خرچے حاصل کرنے کی قدرت رکھتا ہے، مثلا ڈیلی کماتا ہے ڈیلی کھاتا ہے، بالکسب تدریجن، کمائی کے ذریعے آہستہ آہستہ وہ پیسے حاصل کر لیتا ہے، لم یجب الانفاق علیہ، ایسے غریب کو خرچہ دینا واجب نہیں ہے۔ ولا یشترط عدالتہ، شرط نہیں ہے کہ یہ فقیر عادل ہو، ولا اسلام ہو، مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے، بل یجب، بلکہ اس کو خرچہ دینا واجب ہے، وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا أَوْ كَافِرًا، اگرچہ شرابی کبابی ہو یا کافر ہو اس کو خرچہ دیں گے، کیوں؟ للعموم، عموم کی وجہ سے، وہ دلیل جو خرچہ کے کہہ رہے ہیں وہ جناب کیا ہے؟ عام ہیں۔ خوب، تو وَيَجِبُ، اور واجب ہے، تقیید الکافر، کافر کو قید لگائیں، بِقَوْنِهِ مَحْقُونَ الدَّمِ، یا ایسا کافر ہو کہ جس کا خون محفوظ ہو، یعنی جس کا خون کرنا جائز نہ ہو، کافر حربی نہ ہو، فَلَوْ كَانَ الْكَافِرُ حَرْبِيًّا، اگر کافر حربی ہے، لم یجب، تو اس کو خرچہ دینا واجب نہیں ہے، کیوں؟ لجواز اطلاف ہی، بھائی شریعت نے تو کہا کہ اسے گولی بھی مار سکتے ہو، البتہ حاکم کی اجازت سے، تو پھر گولی مارنے کی جب اجازت ہے، وَتَرْكُ الْإِنفاق، تو پھر اس کو خرچہ نہ دینا، لا یزید عن الاطلاف، یہ اطلاف سے تو زیادہ خطرناک نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں اگلے بحث کی طرف، کیا فقیر میں آزادی شرط ہے؟ اما الحریت فہی شرط، جی ہاں، آزاد ہونا شرط ہے، تو پھر ہم اس کو خرچہ دیں گے، لأن المملوک، اگر فقیر کسی کی ملکیت ہے، کسی کا عبد یا کنیز ہے، تو نفقت ہو علی مولا ہو، اس کا خرچہ تو اس کے مولا کو دینا ہے، جب وہ مولا کو دینا ہے تو پھر ہم اس کو کیوں دیں؟ نعم، لو امتنع منہا، اگر مولا جو ہے کیا ہے وہ انکار کرتا ہے کہ میں خرچہ نہیں دوں گا، او کان معسرا، یا مولا غریب ہے، امکن، تو پھر ممکن ہے، وجوبہ، اس انفاق کا واجب ہونا، علی القریب، قریب پر جو کیا ہے وہ خرچہ دینا واجب ہے، کیوں؟ عملاً بالعموم، ہم عمل کرتے ہیں عموم پر کہ بھائی خرچہ دو غریب کو، وکیل لا یجب، اور ایک قول کہتا ہے کہ خرچہ دینا
اس مملوک کو واجب نہیں ہے مطلقہ. مطلقہ کا مطلب کیا ہے؟ چاہے اس کا مولا غریب ہو چاہے پیسے والا ہو. بل یلزم، بلکہ مولا کو مجبور کیا جائے گا بے ہی، بھائی خرچہ نہیں دے سکتے تو اب بیچو، ٹھیک ہے. اب الانفاق علیہ، یا اس کو خرچہ دے دو، ٹھیک. کما سیاتی، جیسے کہ عنقریب یہ بحث بھی تفصیل کے ساتھ آئے گی. وہ حسن، فرماتے ہیں یہ قول کیل جو کیا وہ اچھا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. تو آج الحمدللہ آپ نے پڑھا کہ رشتہ داری کی وجہ سے بھی نفقہ دینا ضروری ہو جاتا ہے اور کہیں پر مستحب ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.